बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। महकमे मौसमियात और स्पार्को की पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान है। आज मगरिब के वक्त शवाल के चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद दिखाई देने के लिए उम्र 19 घंटे होना जरूरी है। स्पार्को का कहना है कि चांद इंसानी आंख से भी आसानी से नजर आ सकेगा। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद की तैयारियां कहां तक पहुंची? वक्त का मुकाबला सख्त। किसी को मैचिंग जूते की तलाश, किसी को मेहंदी लगवानी है, कोई दुपट्टा ढूंढ रही है तो कोई बाल कटवाने के इंतजाम में है। मर्द हजरात आज भी बाजारों में बच्चे संभालेंगे। किसी को मैचिंग जूते की तलाश है। सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? वक्त बहुत ही कम रह गया है और तमाम अफराद ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। किसी को मैचिंग जूते की तलाश है तो किसी को मेहंदी लगवानी है। लाहौर में ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर हैं। खवातीन और बच्चों ने शॉपिंग मॉल्स और बाजारों का रुख कर लिया। रश बढ़ गया है। मजीद तफसीलात बता रहे नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर। जी अली नासिर बताएगा शहरियों ने क्या कुछ खरीद लिया है? जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों और मॉल्स का शहरियों ने रुख कर लिया। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हज़रात हैं, सभी ईद की तैयारी के लिए ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या ख़रीदा है और क्या उनकी ईद की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई है। आज मैंने पैंट लेनी थी, मैं आया हूँ, वो 25-3000 बता रहा था। यही चीज़ें पहले 1000 की 800 की मिलती थी, अब ये मैंने लिए 1500 की पैंट अपने लिए। अच्छा, तो बजट इतना ही था। मैंने कहा बाकी बाद में फिर ईद के बाद देखेंगे। जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि अभी हमारी ईद की ख़रीदारी रहती है और रात के वक्त हम अपने बच्चों को शॉपिंग करवाएंगे और इसके साथ साथ फैमिली को शॉपिंग करवाएंगे। महंगाई की वजह से शहरी थोड़ा सा परेशान है। उनका ये कहना है कि आम दिनों में चीज़ें सस्ती होती हैं और ईद पर जो चीज़ें हैं वो महंगी कर दी जाती हैं। जी, ईद की शॉपिंग हो और मर्द हजरात खवातीन से पीछे रह जाएं, ये मुमकिन नहीं। मर्दों की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कोई कपड़े खरीद रहा है तो किसी ने जूते पसंद कर लिए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं इस्लामाबाद से हिमात अहमद की रिपोर्ट। ईद के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। बाजारों में लोगों का रश बढ़ गया। एक तरफ खवातीन और बच्चे शॉपिंग करने में मसरूफ हैं तो दूसरी तरफ मर्द हजरात भी पीछे नहीं रहे। मर्दों की बड़ी तादाद भी ईद के लिए खरीदारी करने में मसरूफ नजर आ रही है। कोई शलवार कमीज खरीद रहा है तो कोई जूते। मर्दों का कहना है कि कपड़े और जूते नए ना हों तो ईद कैसे मना सकते हैं। मैंने खुद अपना कुर्ता लिया हुआ है, वो सैंडल ली हुई है और बच्चों के लिए भी लिया हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है इधर यहाँ पे भी और हर जगह से सबके लिए इंशाल्लाह ईद अच्छी होती है। खुशी का दिन होता है और बहुत अच्छी है। शहरी एक तरफ अपने लिए खरीदारी करते वक्त भाव ताव करने में मसरूफ हैं तो वहीं महंगाई से भी परेशान नजर आ रहे हैं। अभी हम चप्पल लेने आए, मैं अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, तो चप्पल लेंगे। महंगाई बहुत है, जो पिछली ईद पे 600 रुपये थी अभी 900 रुपये है, 1000 रुपये है, इससे ज़्यादा भी है। अच्छी लें तो और महंगी है। मर्दों का कहना है कि ईद सिर्फ बच्चों और खवातीन की ही नहीं होती बल्कि वो भी भरपूर तरीके से ईद मनाते हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अमाद अहमद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद उल फितर की आमद में एक दिन रह गया। कराची के मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ गया। खवातीन कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ हैं। बच्चे हो या बड़े, सबको ईद पर खूबसूरत नजर आने की फिक्र लाहक है। मजीद देखते हैं आबदा खान की रिपोर्ट। ईद पर बड़ी खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शॉपिंग मॉल का रुख कर लिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। खवातीन कहती है मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों के बगैर ईद की तैयारी अधूरी है। जूते हो गए, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, एक जैसे अच्छा लगता है। सब इसी चीज़ के लिए आए हुए। मैं खुद ये झुमके ढूंढ रही, गोल्डन कलर के अपने कपड़ों के साथ के। ईद जो है वो मैचिंग की चूड़ियों के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हम पहले ड्रेस लेते हैं, उसके बाद हम उसके साथ यहाँ पर आए चूड़ियाँ मैच करने। खरीदारों का बढ़ता रश देखकर दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए। कीमतों में कई गुना इजाफे से शहरी परेशान हुए हैं, लेकिन जोशो खरोश में कमी न आई। कैमरा टीम के साथ आबदा खान, ABN न्यूज़, कराची। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। मर्द, खवातीन और बच्चों की शॉपिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलसेब आकाश से। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी ईद शॉपिंग ज़ोरों शोर से जारी है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां इस वक्त अरूज पे हैं। मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में ख़वातीन, फैमिलीज, मर्द हज़रात की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं। बच्चों की जो छोटी मोटी आखिरी दिन की चीज़ें चल रही होती हैं वो चल रही हैं, और लेकिन एक पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि हम सब अपनी खुशियों में अपने जो ऐसे बहन भाई हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ज़रूर याद रखें। और ख़ास तौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई फ़लस्तीन में हैं
ان کو ضرور یاد رکھیں. ہمارا فطرانہ ہے, ہمارے صدقات ہیں. بات سنی کہ عید کی خوشیوں میں ان مستحق لوگوں کا خیال رکھیں جو حقدار ہیں. اور اس وقت بھی ملتان کی مفتی مارکیٹ میں جو ہے شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے, جس میں خواتین مرد حضرات کی بڑی تعداد شامل ہے. جی, عید کی تیاریاں آخری مراحل میں بچوں نے اور خواتین بازاروں کا رخ کر لیا. مارکیٹس میں رش بڑھ گیا, وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. مزید خواتین کی کیا تیاریاں ہیں, جانتے ہیں اپنی نمائندہ زائدہ راؤ سے. جی زائدہ. جی بالکل, عید کی تیاریوں کا آخری مرحلہ ہے اور خواتین ہوں بچے ہوں بازاروں کا رخ کیا ہوا ہے. رش بڑھ گیا ہے, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. کسی کا دوپٹہ میچ ہو رہا ہے, کسی کی جولری میچ ہو رہی ہے, کوئی مہندی کے ڈیزائن پسند کر رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے اسلام آباد کی مارکیٹس کی کہ آج شام کو چاند نظر آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. عید کل ہے تو اس لیے تیاریاں جو ہیں جلد سے جلد کر لیجیے. ہمارے ساتھ 2 خواتین موجود ہیں, انہوں نے مہندی بھی لگائی ہوئی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھرپور امید ہے کہ آج عید ہوگی. مہندی لگوا لی ہے کیونکہ اچانک 11 بجے اگر اعلان ہو گیا کہ عید ہو گئی تو بہکا جاؤں گی. اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹوں میں اور جگہ جگہ بہت زیادہ رش ہے, اور مہندی والیوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ مزاج ملتے ہی نہیں ہیں. کہ آپ نے نخرے اٹھانے سے پہلے ہی آپ نے کہا چلے پہلے امکان. جی میں نے کہا میں اپنے نخرے پہلے اٹھوا لوں, تو میں نے مہندی لگوا لی. اچھا, تو یہ آپ نے ٹھپا لگوایا ہے؟ جی, یہ میں نے اپنی امی کی پسند پہ لگوایا آج فرسٹ ٹائم, تو میں نے کہا چلے میں بسم اللہ تو کری لوں مہندی کی. اچھا, تو عید کی تیاریاں باقی ہوگی, دوپٹہ میچ ہو گیا, جولری میچ ہو گئی, پرس رہتا ہے بس. ویسے ہم کراچی سے آئیں تو مجھے اس ٹائم پہ سب سے زیادہ اپنا کراچی اور کراچی کی رونقیں زیادہ یاد آ رہی ہیں. اسلام آباد میں رونقیں ہیں لیکن نا لوگ جو ہیں وہ کراچی کی زیادہ اچھے ہیں. میم آپ کیا کہیں گی, آپ کی بیٹی نے کہا کہ کراچی میں رونقیں نہیں ہیں, تو آپ کو بھی یہاں پہ اسلام آباد میں رونقیں نہیں ہیں؟ نہیں, رونقیں تو ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ نہیں کہ میں کسی غلط پوائنٹ آف ویو سے بات کری ہوں. دیکھنے سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ کراچی غریبوں کی ماں ہے. اس وقت آپ یہاں پر دیکھ لیں, اتنی مہنگائی ہے, جبکہ یہاں پر میجورٹی یہاں پر بھی غریب عوام ہے. ان لوگوں نے کوئی سستا نہیں کیا ہوا. ایک کیچر, ایک جوتا, آپ ایک کون مہندی لے لیں, تو اس لیے مجھے کراچی زیادہ یاد آتا ہے. آپ کو اسلام آباد مہنگا لگ رہا ہے؟ اسلام آباد مہنگا ہے, کراچی کے مقابلے میں اسلام آباد بہت مہنگا ہے. آپ نے خواتین کی گفتگو سنی کہ ابھی جو ہے بازار کی جو ہے تیاریاں جاری ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے, اور یہ کراچی سے آئی ہوئی شہری ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ذرا زیادہ مہنگا ہے, کراچی ذرا سستا ہے. لیکن بہرحال شاپنگ ہم نے کر لی ہے, اور جو پارلر کا چکر ہے وہ ابھی رات کا رہتا ہے. آخری ٹچ ہوگا, وہ آخری تیاری ہوگی, وہ آخری بال ہوگی کہ کھیر بنانے کے بعد ایک پارلر کا بھی چکر ہوگا. تو اس وقت جو اسلام آباد کی مارکیٹس, مختلف مارکیٹس کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں, کیونکہ چاہے چیزیں خریدنی ہو یا نہ خریدنی, لیکن مارکیٹ ضرور آ رہے ہیں کہ ظاہر اب تو ٹائم بچا ہی نہیں. اگر ریٹ پوچھنا ہے, چیک کر کے لینی ہے نہیں لینی, تو مارکیٹ کا چکر ضرور لگ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے مارکیٹس کی صورتحال ہے اسلام آباد میں. جی, ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی عید الفطر کی تیاریاں عروج پر ہے. خواتین اور بچے عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ بی نیوز کرن قاسم. جی بالکل, ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی عید الفطر کی تیاریاں عروج پر ہیں. اس وقت میں موجود ہوں گلگت شہر کی مصروف ترین مارکیٹ میں, جہاں پہ خواتین, بچے, مرد اور نوجوان عید کی خریداری کرنے میں مصروف ہیں. خواتین اور بچے اور نوجوان ایک طرف مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہے. کچھ خواتین میچنگ جولری اور چوڑیاں اور اس کے ساتھ سٹالز وغیرہ خرید رہی ہیں, جبکہ نوجوان جوتے خریدنے میں مصروف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہے, لیکن اس کے ساتھ عید کی تیاریاں تو مکمل کر لینی ہے. اور اسی کے ساتھ دکاندار بھی مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں. ان کا بھی کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کے باعث خریداروں کا رش کم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خواتین, بچے اور نوجوان اس مہنگائی میں بھی اپنے عید کے خوشی کے موقع کو خوبصورت بنانے کے لیے اس وقت یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں یہاں پہ عوام موجود ہیں جو عید کی خریداری میں مصروف ہے. جی, کوئٹہ میں بھی عید کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. عید کی خرید و فروخت مکمل ہونے کے بعد شہریوں نے ہیئر سیلونز جبکہ خواتین نے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا. رش ہونے کے باعث ہیئر ڈریسر کی دکانوں میں آئے شہریوں کو انتظار کے بغیر نمبر ملنا مشکل ہو گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی مصطفیٰ, بتائیے گا کوئٹہ کے شہریوں کی عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں؟ جی بالکل, عید کی تیاریاں جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. کل عید الفطر جو ہے منائی جائے گی. عید الفطر کی جو تیاریاں ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں. شہری جو ہے بڑی تعداد میں تیار ہونے کے لیے, ہیئر کٹنگ کرانے کے لیے اور شیو کرانے کے لیے جو ہے بیوٹی سیلون کا رخ کر رہے ہیں. بچے ہوں, نوجوان ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, ان کا جو ہے تانتا بندھا جو ہے نظر آتا ہے ہیئر سیلونز پہ, اور انتظار کرتے نظر آتے ہیں رش کی وجہ سے. شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. عید میں اگر ہیئر سیلونز اگر بال نہ کٹوائے اور فیشن نہ کرائے تو میں سمجھتا ہوں عید نامکمل ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ کافی رش سے ابھی مجھے ٹائم ملا ہے تو ابھی ہم لوگ بیٹھے بال بنوانے کے لیے.
جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، یہ کہتے ہیں کہ عید کی تیاریاں جو ہے ادھوری ہیں اگر یہاں پہ ہیئر کٹنگ نہ کرائی جائے اور شیو نہ کرائی جائے اور فیشل نہ کرایا جائے. جس طرح خواتین جو ہے زور و شور سے اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے، ویسے یہاں کے جو شہری ہیں مرد حضرات ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے. جی اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے پردیسی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جس کے باعث مظفرآباد کے بس اڈوں میں رش دکھائی دے رہا ہے. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے حمزہ کاٹر. جی بالکل، رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ ہی پردیسی اپنے پیاروں کو منانے کے لیے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، تو وہیں پر لاری اڈوں میں بھی جو ہے رش دیکھنے کو مل رہا ہے. مسافروں کی جانے سے رات کے سفر گاڑیوں پر رکھ کر اپنے گھروں کی جانب جو ہے سفر کا آغاز کر دیا گیا اور اپنے پیاروں میں عید کرنے کے لیے ایک امید جو ہے ان کے دلوں میں جو بن چکی ہے. اس حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کرایہ ناموں پر عمل درآمد کرنے کے لیے کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے. اسی سلسلہ کے اندر جو مختلف مقامات پر جو ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحبان ہیں وہ مختلف مقامات پر چھاپے مار کر جو زائد کرایہ وصولی جو ڈرائیور کر رہے ہیں ان سے مسافروں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اس باندھا دورانیے کے اندر مظفرآباد پولیس نے پردیسیوں سے یہ گزارش بھی کی ہے کہ وہ جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو اپنے گھروں کو جاتے ہوئے اپنے گھروں کو مکمل لاک کر کے جائیں اور وہاں پر حفاظت کو یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی جرم سے بچا جا سکے. وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عید لاہور میں منائیں گے. نماز ماڈل ٹاؤن میں ادا کریں گے. میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عید جاتی عمرہ میں منائیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان عید اپنے آبائی علاقے قصور، رانا ثناء اللہ اور طلال چودھری فیصل آباد، احسن اقبال عید ناروال میں کریں گے. جبکہ رانا تنویر عید کا روز مرید میں گزاریں گے. پاکستان میں کل عید الفطر کا تہوار منایا جائے گا. عوام الناس کے ساتھ سیاسی قائدین بھی اپنے اپنے آبائی علاقوں میں عید منائیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری شہید بن نذیر آباد میں عید منائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سیون اور گورنر کامران ٹیسوری کراچی میں عید منائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نوڈیرو گھڑی خدا بخش بھٹو میں، جبکہ رکن قومی اسمبلی خورشید احمد شاہ اور اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ سکر میں عید منائیں گے. وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر گھوٹکی میں، وزیر آبپاشی جام خان شورو حیدرآباد میں، منظور وسان اور رکن سندھ اسمبلی بیرسٹر لاروسان کو ڈیچی میں کارکنوں کے ساتھ عید منائیں گے.